چیزیں ہیں جو یونیورسٹیوں کو میسر ہوں گی تو وہ معجزے کر کے دکھائیں گے۔ نمبر 1 100% اٹانومی۔ نمبر 2 بجٹ۔ جس بجٹ میں پنجاب یونیورسٹی چل رہی ہے، ماڈرن ورلڈ میں اتنے بجٹ میں ایک فیکلٹی بھی نہیں۔ کون اٹانومی کو کمپرومائز کر رہا ہو؟ دنیا میں حکومتیں کہیں یونیورسٹیاں نہیں چلا رہی، مجھے بتائیں کہیں چلا رہی؟ پنجاب یونیورسٹی کے پاس تو خربوں کی زمین اور ایسٹس موجود ہیں، سر یوٹیلائز کریں، کچھ بیچ دیں۔ میں نہیں سمجھتا اس سٹیج پر کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ اپنے طور پر یہ اربوں کھربوں کے یا کروڑوں کے پروجیکٹ شروع کرے۔ ریسرچ کے بغیر آپ کے اسکالر جو ہیں اس لیول آف ایکسیلنس پہ نہیں پہنچ پاتے، ریسرچ نظر نہیں آتی۔ 2018 میں 78% میں سے 2019 میں ہم 74% میں چلے گئے، 4 درجے امپروو کر گئے، اب ہم 64% پہ ہیں۔ یہ پیورلی آن دا بیسس آف ریسرچ ہے۔ آج کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ممکن ہے، پاسبل ہے، لیکن اس پاسبلٹی کے پیچھے آپ کی ٹریننگ اور ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ جو ٹریننگ اور ایجوکیشن ہے وہ ہائر ایجوکیشن سے آتی ہے۔ جب تک آپ کے پاس سکل نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس وہ انوویشن نہیں ہے، آپ کی تربیت نہیں ہے، شاید آج کے دور میں آپ ریلیونٹ نہ ہو سکے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ پنجاب یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم صاحب موجود ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، اور آج آپ سے بہت باتیں کرنی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، کوئی 47,000 کے قریب اسٹوڈنٹس آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں انٹرنیشنل ارینا میں دیکھتے ہیں اور آج کے ایرا میں جب دیکھتے ہیں تو ہمارے سٹینڈرز بہت نیچے ہیں۔ ٹیچرز ہیں آپ جیسے پی ایچ ڈی لوگ بہت سارے پنجاب یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں، اور جب ٹیچر ہوتا ہے اور اس لیول پہ ہوتا ہے تو اس کی اپنی کوالیفیکیشن بہت ایکسیلنٹ ہوتی ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس میں کمی ہے، ہمارے ماحول میں کمی ہے کہ ہم وہ ایکسیلنٹ اسٹوڈنٹس پہ نہیں دیکھ پا رہے۔ الماس جوندہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے خیالات آپ کے ساتھ ایکسچینج کر سکوں، اور ایک بہت اہم موضوع پر آپ نے بڑا ہی نپتلا ایک سوال مجھ سے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پنجاب یونیورسٹی صرف ہم باتیں نہیں کرتے، یہ ملک کی سب سے قدیم یا عظیم یونیورسٹی ہے۔ ریئلٹی یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں 4 یونیورسٹیاں قائم ہوئیں سب سے پہلے، کلکتہ، مدراس اور بمبئی، یہ 3 پہلے قائم ہوئیں۔ چوتھی یونیورسٹی جو اس ساؤتھ ایشین ریجن میں 19ویں صدی میں قائم ہوئی وہ پنجاب یونیورسٹی ہے جو لاہور میں، یہ 1870 میں قائم ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پہلے والی 3 یونیورسٹیاں تھیں وہ صرف اور صرف اپنے سے اٹیچڈ، ایکریڈیٹڈ اور ایفیلیٹڈ کالجز اور سکولز کے اسٹوڈنٹس کا امتحان لیتی۔ ہاں ٹھیک ہے، جس طرح پنجاب یونیورسٹی میں کسی دور میں ایگزامننگ باڈی ہوتی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی نے ڈے 1 سے سنس اٹس اسٹیبلشمنٹ یہ ٹیچنگ اور ریسرچ کا کام شروع کیا۔ سو صحیح معنی میں جو یونیورسٹی کا معنی ہوتا ہے سیٹ آف ہائر لرننگ، وہ اس ریجن میں کلکتہ، مدراس اور بمبئی نہیں، پنجاب یونیورسٹی۔ اچھا، اس نے نوبل پرائز ونر یہاں سے تخلیق کیے، بنائے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کی بات کریں، ایک اور بھی ہیں کھرانا، 2 لوگ، 3 سے نسبت دیتے، 3 لوگ یہاں پہ۔ یہ اپنا کنٹریبیوشن جو اب اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق ادا کر رہی ہے۔ میں ایک گورنمنٹ ملازم ہوں اصولاً، اور ایک لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں کہہ رہا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں جو یونیورسٹیوں کو میسر ہوں گی تو وہ معجزے کر کے دکھائیں گے۔ نمبر 1 100% اٹانومی، نمبر 2 بجٹ۔ یہ تھرڈ ورلڈ کے کسی ملک میں ابھی ممکن نہیں۔ مجھے دونوں پہ ڈسکس کرنا ہے آپ سے ڈاکٹر صاحب، اور بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے، بٹ لیٹس اسٹارٹ ود دی اٹانومی۔ ڈو یو تھنک کہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے جہاں پہ آپ کا جو چانسلر ہے وہ گورنر ہوتا ہے، بٹ وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر اور پھر آپ کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہے،
کہاں پہ ہیکپس ہیں؟ اتنا بڑا بجٹ، آپ نے بجٹ بھی بات کی، اس پہ بھی میں آؤں گا، اتنا بڑا بجٹ ہے، اربوں میں بجٹ ہے. ڈو یو تھنک کہ آپ کے پاس ہر چیز پہ گورنر یا گورنمنٹ یا ادارے چیک کرنے کے لیے نہیں آتے؟ بہت سکوپ ہے انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کا، نہیں ڈیلیور ہو پا رہا. میری عرض یہ ہے کہ پہلا ہم بجٹ کو دیکھتے ہیں. جس بجٹ میں پنجاب یونیورسٹی چل رہی ہے، ماڈرن ورلڈ میں اتنے بجٹ میں ایک فیکلٹی بھی نہیں. ہمارا کیا بجٹ ہے پنجاب یونیورسٹی کا؟ ہمارا کوئی 10 ارب کے قریب بجٹ ہے اور 47,000 اسٹوڈنٹ ہیں، آلموسٹ 6,000 ملازم ہیں اور 1,200 کے قریب ریگولر فیکلٹی ممبر ہیں. ہمارے بجٹ جسٹ تنخواہیں پے کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو پنجاب یونیورسٹی کے پاس تو کچھ وسائل بہتر ہیں. یہ 10 ارب کے بجٹ میں 47,000 اسٹوڈنٹ اور 6,000 فیکلٹی ممبر ہیں، ان کو ہم نے مینج کرنا ہے. لیکن مجھے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ پوچھنا کہ کیا 47,000 نااہل اسٹوڈنٹ پیدا کرنا، ان کو آگے لے کے جانا امپورٹنٹ ہے، یا 20,000 ایبل اسٹوڈنٹ؟ اگر یہی نمبر آپ کام کر لیں تو اس بجٹ میں یو ول بی ایبل ٹو کنسنٹریٹ اینڈ پروڈیوس کوالٹی اسٹوڈنٹ. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دوسرا لنک کر لیتی ہے. یونیورسٹیاں، ہم تھرڈ ورلڈ کے یا ڈیولپنگ ورلڈ کے ایک ملک میں بیٹھے ہیں جہاں بہت سارے لوگ، ان کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں یا ایون ان آرگنائزیشنز میں جو سیمی پرائیویٹ ہیں بہت ہیوی اور ہیوج فیس دے کے آ کے پڑھ سکے. میں خود پنجاب یونیورسٹی سے میں آپ کو اس کی فیس بتاتا ہوں تو آپ حیران ہوں گے. ہم یونیورسٹی میں 3,000 روپیہ سیمسٹر کی ٹیوشن فیس لے رہے ہوتے ہیں. یہ تو شاید ایک پرائمری کا اسکول جو ہے اس کی بھی ایک مہینے کی فیس نہ ہو. کہ اس میں کے علاوہ بھی پنجاب یونیورسٹی میں یہ 47,000 جو لوگ پڑھ رہے ہیں، ان میں سے 20-25% لوگ بعض اوقات 3 وقت کی روٹی کھا کے نہیں آتے. اسٹوڈنٹ کوئی ناشتہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی دوپہر اور شام کی روٹی میں ایک کھا لیتا ہے، کتابیں بھی نہیں خرید رہے ہوتے اور بہت سے مشکلات. یہ جو لوور مڈل کلاس لوگوں کی علمی پناہ گاہ ہے، ہم ایفورڈ ہی نہیں کرتے. یہ پھر بھی ایک سٹیج پر لوگوں کو کیٹر کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، میرا پھر کویسچن یہ ہے، 47,000 بچہ اس کو ایم اے کی ڈگری بنا کے جاب لیس کریٹ کرنا، یہ امپورٹنٹ ہے، یا 15-20,000 جس میں 10 ارب کے بجٹ میں آپ ان میں سے ریسرچر پیدا کریں، آپ ان میں سے کریٹر پیدا کریں، آپ ان میں سے اسکالر پیدا کریں؟ دیٹ از مور امپورٹنٹ. میں یہ تو تصور کر لیا نا کہ ہم جو 47,000 ہر سال فارغ التحصیل ہو کے نہیں نکل، ہماری 10,000 کے قریب انٹیک ہوتی ہے اور 10,000 ہر سال نکل رہا ہے ہم سے. ان میں سے بھی 90% لوگ یا جو جاب چاہتے ہیں اس میں جا رہے ہیں اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں. یہ بہترین لوگ ہیں. پبلک سروس کمیشن کا آپ ڈیٹا نکلوائیں یا امپلائرز کا جہاں بھی ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے کتنے اسٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں اور جو ٹوٹل پاکستان کی یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل سلیکٹ ہوتے ہیں اس میں ہمارا حصہ سب سے زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم کمپیریزن کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کا پاکستان کی باقی یونیورسٹی سے، لیکن جب آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کی 4 یونیورسٹیز میں سے ایک تھی، پہلی تھی جس نے اپنا ایکیڈیمک سیٹ اپ بنایا، تو مجھے پنجاب یونیورسٹی کو انٹرنیشنل اسپیکٹرم میں دیکھنا ہے. مجھے پنجاب یونیورسٹی کو ورلڈ نہیں تو ساؤتھ ایشیا کی یونیورسٹی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ورلڈ لیول پہ کیو ایس رینکنگ آرگنائزیشن ہے جو وہ 28,000 یونیورسٹیوں کی رینکنگ کرتی ہے، رجسٹرڈ ہے. ان 28,000 یونیورسٹیوں کی رینکنگ میں اپنی ساری مشکلات کے باوجود ہمارے 3 فیلڈ 250 سے 300 تک آئے. اچھا، وہ کون سے ہیں؟ وہ ایگریکلچر ہے، اچھا، اسٹرانومی ہے، اور اس کے بعد لائف سائنسز ہے. یہ 3 پوری دنیا میں ہیں، جہاں ہارورڈ ہے، کیمبرج ہے، آکسفورڈ ہے مقابلہ کر. ہمارے یہ 3 شعبے دنیا کی 250 بہترین یونیورسٹیوں میں. لیکن ہمارے شاید ان تینوں ڈپارٹمنٹ کا اپنے یہاں پہ فیوچر کوئی نہ ہو. جاب جو ہے نہیں، یہ سارے لوگ جاب میں جا رہے ہیں یا انٹرپرینورشپ میں جا رہے ہیں. ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے جو گریجویٹس ہیں، جو الومنائی ہیں، ان کی پاکستان سے باہر جاب پلیسمنٹ کا سکوپ کیا ہے؟ بہت عمدہ ہے. ہم نے پہلی دفعہ شاید مدتوں بعد، یعنی میری یادداشت سے پہلے کی بات ہو تو ہو، ورنہ پچھلے سال ہم نے ایک ہیوج 2019 میں
ایلومینائز کا ایک ہیوج لیول پہ کنونشن کیا، دنیا بھر سے بلایا اور ریسٹور کیا ایلومینائز کو. پوری دنیا سے لوگ آئے، کوئی آن لائن آئے. دے ور فیلنگ پراؤڈ کہ پنجاب یونیورسٹی کی وجہ سے وہ ایلومینائی ہیں اور اور وہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اٹانومی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے یہ کہا کہ جب تک آپ کو اٹانومی نہ دی جائے، ریزن بینگ کہ چونکہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ یونیورسٹی کے اندر ہے نا، آپ کو حالات کا پتہ ہے، آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہے، آپ اسٹوڈنٹ کی پلس، ٹیچنگ فیکلٹی، یو انڈرسٹینڈ اٹ بیسٹ. ایکچولی اٹانومی کا مطلب یہ ہے جو اس گراؤنڈ کے اندر بندہ کھڑے ہے اس کو اختیار دو، وہ ہینڈل کرے. کون اٹانومی کو کمپرومائز کر رہا ہو؟ نہیں سر، کمپرومائز میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 100% اٹانومی ہے. جو دنیا نے تحقیق کرنے کے بعد نتیجہ نکالا ہے وہ ایسے نہیں نکالا. دنیا میں حکومتیں کہیں یونیورسٹیاں نہیں چلا رہی، مجھے بتائیں کہیں چلا رہی ہوں. ہاں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فنڈ پراپر دیے جائیں اور ٹاسک دیا جائے، یہ آپ نے کرنا ہے. اس ٹاسک کو بعد میں ایک سرٹن پیریڈ کے بعد اس کی ایویلیوشن سال کے بعد ہو، ہر ہفتے نہ ہو، ہاں کہ مکمل ہو گیا. مثلاً یہ ہے کہ میرے نزدیک میں ایک مثال دیتا ہوں. وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ باقاعدہ ایڈورٹائز ہوتی پوسٹ، اور اس کی سرچ کمیٹی ہے جو سرچ کر کے انٹرویو کر کے ان کا لیتی ہے. میرا چونکہ فیلڈ لینگویج اور لٹریچر ہے، اس میں ایک اور طرح کی حساسیت انسان کے رویوں میں پیدا ہو جاتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ سرچ کمیٹی ہو لیکن یہ انڈیپینڈنٹلی سرچ کرے، درخواستیں نہ مانگے. میرا ذاتی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ سرچ کرے، خود فیصلہ کر کے حکومت کو 3-4 نام دے کہ ان میں سے کسی کو لگا دیں. نہ آدھے گھنٹے کے انٹرویو میں آپ کسی کی مینجمنٹ سکلز کو دیکھ سکتے ہیں، نہ انٹلیکچوئل لیول کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کے سوشل رویے ہیں جو وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں گورنمنٹ کا، حکومت کا وہ جو مداخلت ہے وہ پازیٹیو ہی ہوگی. وہ جتنا محدود ہو وہ ٹھیک. میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک زمانے میں یونیورسٹیاں براہ راست چانسلر کے اس کے تھیں، ان سے وابستہ تھیں. پھر حکومت کچھ اس طرح سیٹ اپ ہوئے، پھر یہ حکومت کے انڈر آ گئیں. مثلاً اب بعض یونیورسٹیوں میں 2 MPA وہ ہیں، سنڈیکیٹ کے ممبر ہیں. اچھا، جب سنڈیکیٹ میں 2 MPA بھی بیٹھے ہوں، اس کی صدارت بھی منسٹر گورنمنٹ کا کر رہا ہوتا ہے، تو اٹانومی کا. ہاں ٹھیک ہے. پنجاب یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ میں کوئی 10-12 لوگ. پنجاب یونیورسٹی کا تو اصل میں یونیورسٹیوں کے ایکٹ میں تھوڑا سا فرق ہے. جو 2002 سے پہلے بنی ہیں ان کے ایکٹ اور ہیں، 2002 کے بعد بنی ان کے ڈیفرنٹ. ٹھیک بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، اگین ریونیو جنریٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر 10 ارب کی بجائے آپ کے پاس 20 ارب ہو تو آئی بلیو کہ یو کین ڈیفینیٹلی پروڈیوس ایکسیلنٹ رزلٹ. ریسرچ بہتر ہوگی، بے شمار اور چیزیں ہیں. اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام شاید پوری دنیا میں آپ یو کین گیو ایکسپوجر ٹو یور اسٹوڈنٹس آلسو. پنجاب یونیورسٹی کے پاس تو خربوں کی زمین اور ایسٹس موجود ہیں سر، یوٹیلائز کریں، کچھ بیچ دیں. یہ سر میری وہ ہے، علامہ اقبال نے بہت زیادہ زور دیا ہے اپنے تحریروں میں کہ قوموں کو اجتہاد کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بتایا ہے کہ جب دور زوال ہو، لوگ خوف کا شکار ہوں، تو یہی اجتہاد نقصان دہ ہو سکتا ہے. یہ ریسورس یوٹیلائزیشن اور موبلائزیشن اس وقت ہو جب 21ویں 20ویں گریڈ کے یہ یونیورسٹی کے لوگ اس قدر کانفیڈنٹ ہوں، ان کو اتنا یعنی اختیار ہو کہ وہ فیصلے خود کر سکیں. اچھا، یونیورسٹیوں کا جو نظام ہے اس میں اب میں نہیں سمجھتا اس سٹیج پر کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ اپنے طور پر
یہ اربوں کھربوں کے یا کروڑوں کے پروجیکٹ شروع کرے اور بالکل فیئر وے میں کسی بھی سوشل دباؤ کے بغیر. اوپر سے نیب کا ڈار وہ اچھا اب یہ ہے ایک میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک چیز ہے میں کاغذ آپ کے ساتھ تحریر کر لیتا ہوں. اس تحریر میں وہ احساس سانس نہیں لے رہا ہوگا جو میری اور آپ کی نیتوں میں ہوگا. ہم جب تک دلی روحانی اور قلبی طور پر خلوص دل سے یونیورسٹیوں کو سپورٹ کرنے والا رویہ سوسائٹی میں نہیں رکھیں گے یہ ماحول اس ماحول میں جو ہو سکتا ہے وہ علماء صاحب ہم کر رہے ہیں. مطلب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں. تفصیل یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے اہم ہے کہ ہم انڈکشن فیکلٹی کی کس پہ کر رہے ہیں. میں بالکل خود خلوص دل سے یہ کہتا ہوں 100% میرٹ پر انڈکشن ہو رہی ہے. سلیکشن بورڈ ہے فیئرلی اور میرٹ پر ٹرانسپیرنٹ فیصلے کر رہا ہے. دوسرا ہے اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن. اس میں بھی 100% میں بتا ہاں مثلا میں آپ کو دو صرف لفظ نہیں میں پروف دیتا ہوں. ہمارے ہاں ایک جہاں سے انسانی کوتاہی کی گنجائش ہے وہ ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز پر سیٹیں ہیں. ڈیبیٹ پہ ہے اسپورٹس پہ ہے. اچھا یہ ہم اب کرتے ہیں اسپورٹس کی اور ڈیبیٹ کی ویڈیو ریکارڈنگ رکھتے ہیں 1 سال محفوظ رکھتے ہیں. کوئی بھی آ کے ہم سے کسی وقت پوچھ لے کہ یہ بچہ جو داخل ہوا ہے اس کی پرفارمنس کیا ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن وہ بھی ہے اور ہم ریکارڈ 1 سال پورا یعنی پچھلے سال کے ایڈمیشنز کا آج تک ریکارڈ ہے. اب جو کریں گے پھر وہ ریکارڈ میرٹ پر تو اوپن ہے آن لائن. ہم نے آن لائن داخلے کر ٹھیک مین ہینڈلنگ ہے ہی نہیں. اس میں آ رہی ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کمپیوٹرائزڈ ڈیجیٹائزڈ سب چیز لگی ہوئی ہے. کوئی بھی آ کے میرٹ لسٹ لے جنرل میرٹ لسٹ لے یہ آگے جا رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس کو یونیورسٹی کی باڈیز تھی 13 سال سینٹ کا اجلاس نہیں ہوا. ہم نے اس کو ریگولیٹ کر دیا. موجودہ میں وائس چانسلر ہر سال 2 کم از کم اسے زیادہ ہو رہے ہیں کم از کم تو سنڈیکیٹ سینٹ. دیٹس ویری گڈ. یہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے لیے بہت ضروری ہے. وائس چانسلر نے جو اسے ایمرجنسی پاور حاصل ہے اس کا کم ترین استعمال اپنے اس 2 سال کیا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں ہم دنیا کی بڑی یونیورسٹیز کو اگر دیکھ لیں امریکہ کے اندر آئی وی لیگ کی یونیورسٹیز کا انالیسس کر لیں تو آپ کو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یونیورسٹی کے اندر اگر 50 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ اور ڈسپلنس ہیں وہ سب جو ہیں وہ سپر ایکسلنٹ ہو. چند ایک ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ آپ کی پہچان بنتے ہیں. ڈو یو تھنک یہ 3 ڈپارٹمنٹ کا آپ نے نام لیا کچھ اور ڈپارٹمنٹس ہیں جس پہ اگر ہم فوکس کریں اور ہم ٹارگٹ کریں کہ ہم ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز مثلا سر ہمارا ایک جو موسٹ امپارٹنٹ اور ویل پرفارمنگ آرگنائزیشن ہے وہ ہے یونیورسٹی اورینٹل کالج. لنگوسٹک سائڈ پہ جو یہ اردو لینگویج اور لٹریچر پرشین لینگویج اور لٹریچر عربک لینگویج اور لٹریچر پنجابی لینگویج اینڈ لٹریچر کشمیر اسٹڈیز کے اس میں مین ڈپارٹمنٹ ہے. یہ جو بھی لکھ رہے ہیں یہ ایسٹرن لینگویجز میں لکھ رہے ہیں. ماڈرن ورڈ ان کی انڈیکسیشن نہیں کرتی. میں ایک ٹیچر بھی نہیں کر سکتا. یہ تو گورنمنٹ کے ادارے اس طرح سے کرتے ہیں. اس میں گورنمنٹ ہیلپ کرے انٹرنیشنل انڈیکسیشن میں ان کو لے آئے تو یہ آگے شامل ہو جائیں گے نمبر 1 ہو جائیں. اورینٹل کالج تھا یہاں پہ ٹرکی سے لوگ آیا کرتے تھے اردو سیکھنے کے لیے فارسی سیکھنے کے لیے باہر سے لوگ آتے اب نظر نہیں آتا. ڈو یو تھنک کہ ہماری وہاں پہ مارکیٹنگ کا کوئی ڈیفیشنسی ہے یا فورن اسٹوڈنٹس ہمیں ایک تو سر دنیا نے وہ سیاست اس طرح سے ہو گئی ہے ہم کی بجائے اب میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ملک ایک دوسرے کو کھینچ کے آگے لانے کی بجائے پیچھے دھکیلنے کی طرف چلے گئے. یہ جو دہشت گردی کی لہر آئی 90s کے بعد افغانستان کی سچویشن کے بعد ٹوئن ٹاورز کے بعد اب حکومتیں ہر جگہ ڈرتی ہیں کہ فارن اسٹوڈنٹس کو خاص طور پر ہمارے ملکوں میں آ رہے ہیں ویسے ہمارے یہاں تھوڑے آ رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں کدھر سے آ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں مسلم ورلڈ سے آ رہے ہیں مسلم ورلڈ سے آ رہے ہیں سینٹرل ایشیا سے آپ کو شروع ہوئے ہیں
تو ضرورت ہے کوئی ایفرٹ کر کے ٹو ریچ آؤٹ ٹو دوز کنٹریز. ہمارے جو ایمبیسیز ہیں ان کو کہا جائے کہ دیکھیں ایک گورنمنٹ لیول پہ سپورٹ چاہیے. میں بالکل یہ اب واضح کر دوں کہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر. گورنمنٹ کو زیادہ سپورٹ کرنے کی. پاکستان بعض اوقات صاف ظاہر ہے ایمرجنسی سے ہی گزرا ہے پچھلے 10-12 سال. کہ آپ کو اپنے لیول پہ جو ہماری ایمبیسیز ہیں ان کو لکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ موٹیویٹ کریں لوگوں کو. ہم نے لکھا ہوا ہے, ہماری یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے جس پہ بڑا کلیئر ہے, ایک سسٹم ہے HEC میں داخلے کا, اس کو فالو کر رہے ہیں. اب کچھ سلسلہ شروع ہوا ہے. اب یہ ہے کہ انٹرنیشنل رینکنگ میں ایک کمپوننٹ ہے, 2 کمپوننٹ ہیں کہ آپ کے یہاں فارن فیکلٹی کتنا ہے اور فارن سٹوڈنٹس کتنا ہے. فارن فیکلٹی کی تنخواہیں زیادہ ہیں اس بجٹ میں ہم کر رہے ہیں, اور امن و امان کا فارن ٹیچر تھوڑے لوگ ہیں, بہت کم ہے ہمارے یہاں. بہت باقی یونیورسٹیز میں دیکھیں FG کالج یونیورسٹی ہے تو اس میں کافی بڑی فارن فیکلٹی فیسیں پتہ کریں, فیسیں زیادہ ہیں, آپ افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن ہونے چاہیے. لیکن نا سر انٹرنیشنلائزیشن ہائر ایجوکیشن تو اس کے بغیر پنجاب یونیورسٹی انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی, ہم نے خود دیکھا ہوا ہے, ہمارے ساتھ باہر کے اسٹوڈنٹس پڑھا کرتے ہیں. اب سر وہ لیڈنگ رول پہ واپس آ رہے. مثلا ہم نے کورونا میں جو کچھ کیا ہے پورے ملک نے اس کو فالو کیا. اچھا بتائیں ذرا پنجاب یونیورسٹی. ہم نے پنجاب یونیورسٹی سب سے پہلے آن لائن موڈ پہ ہم لے گئے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ یہ کیا کہ آن لائن موڈ پر جانے والے اسٹوڈنٹ سے فیس نہیں لینی, صرف ٹیوشن فیس لیں گے. ہم ہاسٹل کی نہیں لیں گے, ٹرانسپورٹ کی نہیں لیں گے, لائبریری کی نہیں لیں گے, اسپورٹس کی نہیں لیں گے, لیب کی, کیونکہ وہ کر ہی نہیں رہی. یہ ہمارے وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز اختر نے صاف سارے فیکلٹی کی ڈینس کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا کہ یونیورسٹی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے اور ہمارا کام فیسیلیٹیشن ہے سوسائٹی کو, اسٹوڈنٹس کو. تو آن لائن موڈ پہ چلے گئے. ہم واحد ہیں جنہوں نے اپنا پورے سسٹم کو اور کوالٹی کو انشور کر کے BA کا ہزاروں لوگوں کا آن لائن ایگزام. جسٹ امیزنگ. مجھے ایک فائنل چیز جو مجھے آپ سے اب پوچھنی ہے, باتیں تو بے شمار ہیں لیکن ٹائم ہمارے پاس کم ہے. کسی یونیورسٹی کے جو بیسک انگریڈینٹس ہوتے ہیں ان میں سے ایک ریسرچ بہت امپورٹنٹ ہے. ریسرچ کے بغیر آپ کے اسکالر جو ہیں اس لیول آف ایکسلنس پہ نہیں پہنچ پاتے, ریسرچ نظر نہیں آتی. ہاں نہیں سر, ہم سارے فیلڈز میں یہ جو رینکنگ میں 3 ہمارے فیلڈز ہیں, 3 فیلڈ سے مراد 12-15 ڈپارٹمنٹس ہو جاتے, ان کا ریسرچ ورک ایکسیلنٹ تھا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہم 2 سال پہلے انٹرنیشنل وہ جو 28,000 ہیں ان میں ان یونیورسٹیوں میں شامل تھے جو 78% یونیورسٹیاں تھیں. پھر ہم 74 پہ گئے 2018 میں 78% میں سے. 2019 میں ہم 74% میں چلے گئے, 4 درجے امپروو کر گئے. اب ہم 64% پہ ہیں. یہ پیورلی آن دا بیسس آف ریسرچ ہے. ہم نے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ٹھیک کیا. ہماری بیسیکلی کچھ چونکہ اسٹینڈرڈائزڈ ہو رہی ہیں چیزیں, بہتر ہو رہی ہیں. مثلا کچھ چیزیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں لوگوں کو اس کا ویل اویئر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ نے پنجاب یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبر کے طور پر ایک آرٹیکل چھاپا, اس میں آپ نے ای میل پرسنل دے دیا. یہ ہماری اس پرفارمنس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. ای میل آفیشیل دیں گے تو وہ کاؤنٹ ہوگا نہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہم امپروو کر رہے ہیں. ڈیٹا پروویژن کا وہ نظام ہم لے جا رہے ہیں. کچھ ڈیٹا صحیح پہنچا نہیں سکے لیکن جو پوری دنیا میں کہتا ہوں یہ چیک ہو سکتا ہے. جن یونیورسٹیوں, جن 5-10% یونیورسٹیوں نے پوری دنیا میں ریپڈلی کوالٹی کے حوالے سے آگے بڑھی ہیں, پنجاب یونیورسٹیوں ان میں سے بالکل. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سے بہت سارے کویشچنس کرنے تھے, سوالات بہت تھے لیکن ٹائم لمیٹڈ تھا. ڈاکٹر صاحب کو پھر بلائیں گے. لیکن یہ بہت انکریجنگ ہے کہ اتنی ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس وقت جو پنجاب یونیورسٹی کی لیڈرشپ ہے وہ یونیورسٹی کو بہت زبردست جگہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. ٹارگٹس بڑے ہائی ہیں, گول بڑے زبردست ہیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو اچیو کرنے کی کویسٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے.
لیٹس ہوپ دے ریمین ڈٹرمنڈ, اور جو گورنمنٹ کے اینڈ پہ کرنے والے کام ہیں وہ بھی ہوں, تاکہ ان کو ایک فریڈم کے ساتھ کام کرنے کا ماحول ملے, انوائرمنٹ ملے, اینڈ دین اٹ از اپ ٹو آور اسٹوڈنٹس ٹو اویل دی اپرچونٹی بینگ پرووائڈیڈ ایٹ پنجاب یونیورسٹی. تھینک یو ویری مچ.